اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام راہ خدا کی ایک نئی سیریز کے ساتھ ہم یہاں ایم ٹی انٹرنیشنل جرمن اسٹوڈیو صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ہمارا پروگرام ہمیشہ کی طرح لائیو اور انٹریکٹیو ہے۔ پروگرام کے دوران اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں، اور رابطے کی جو تفصیلات ہے وہ آپ کو اسکرین پر دکھائی جاتی رہے گی۔ آپ چاہیں تو فون کے ذریعے سے بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو واپس کال بیک کر کے آپ کو ساتھ شامل کریں۔ اسی طرح واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی ہم آپ کے سوالات یہاں موصول کر رہے ہیں۔ ناظرین، خاکسار کے ساتھ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں یہاں شریک گفتگو ہوں گے مکرم و محترم فیض اللہ بھوانہ صاحب، اور اسی طرح سے مکرم و محترم رحمۃ اللہ بندیشہ صاحب، اور فون کے ذریعے سے ہمارے ساتھ مکرم و محترم شمشاد احمد قمر صاحب ہوں گے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، پروگرام راہ خدا کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ہمارے ناظرین کو ایک پلیٹ فارم مہیا کریں جس پر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکیں۔ آپ کے ذہن میں جماعت احمدیہ یا بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق، آپ کے عقائد کے متعلق، آپ کی تعلیمات کے بارے میں ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، یا کسی نے کوئی اعتراض کیا ہو جس کے متعلق آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں۔ جماعت احمدیہ اسلامیہ وہ جماعت ہے جس کی بنیاد کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے مسیح امام مہدی نے خود، جو اس وقت 14ویں صدی کے سر پر، گزشتہ صدی اور اس سے پہلے صدی میں آپ مبعوث ہوئے، اور خدا تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے خود اس جماعت کی بنیاد رکھی۔ آپ کو یہ الہام بھی ہوا کہ غرست لک بیدی رحمتی و قدرتی، کہ اس پودے کو، یعنی یہ جو جماعت ہے، خدا تعالیٰ نے آپ کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنی رحمت اور قدرت کے نشان کے ساتھ، قدرت کے ذریعے سے اس کو لگایا ہے، اور خدا تعالیٰ نے پھر خود اس کی ذمہ داری لی ہے کہ اس کی آبپاشی ہو، یہ پودا پھلے پھولے اور بڑھے اور ایک مضبوط درخت بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں، 1 صدی سے زائد وقت گزر چکا ہے، جماعت احمدیہ دنیا کے 110 سے زائد ممالک میں قائم ہے، اور وہ کام سر انجام دے رہی ہے جس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مسیح موعود امام مہدی کو بھیجا تھا۔ آج جیسا کہ ابھی عرض کی 22 مئی ہے، اور یہاں جرمنی اس وقت شام 6 بجے ہیں۔ جب مئی کا مہینہ آتا ہے تو ہمارا ذہن اس دائمی وعدے کے دن کی طرف منتقل ہوتا ہے جس وقت خدا تعالیٰ نے اپنے مسیح سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر کے دکھایا، بلکہ نہ صرف اپنے مسیح سے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود، جو دائمی خلافت کا وعدہ کیا تھا کہ جو آپ کی زندگی کے بعد ایک مرتبہ قائم ہوئی، کچھ عرصے کے لیے رہی، اور جس کے ختم ہونے کے سبب سے امت میں جو زوال آیا، وہ امت جو اس خلافت کے نہ ہونے کی وجہ سے رفتہ رفتہ کس ڈائریکشن میں پہنچ گئی ہے، جو اس کا آج موجودہ حال ہے ہم سب کے سامنے ہے۔ اور سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ حقیقتاً خلافت کے فقدان کی وجہ سے آج امت میں یہ بگاڑ اور یہ حالت ہے وہ آ چکی ہے۔ کئی ایسی کوششیں بھی کی گئی ہیں کہ خلافت کو قائم کیا جائے، لیکن ہرگز وہ اس قابل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ اپنی تعریف کے مطابق خلافت کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ خلافت حق کا ہے کیا، اور جماعت احمدیہ کو جو خدا تعالیٰ کے طرف سے یہ دائمی قدرت ملی ہے وہ کیسی عظیم نعمت ہے جس کے تحت آج ایک وحدت کے نظام میں جماعت احمدیہ پروئی ہوئی ہے، اور وہ تمام برکات جماعت احمدیہ کو آگے ملتی جا رہی ہیں جو ایک نبی کے وجود سے وابستہ ہوتی ہیں، جو خلافت کے ذریعے سے پھر وہ جاری و ساری رہتی ہیں۔ تو الحمدللہ آج جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد ایھد اللہ تعالیٰ بن عزیز کی مبارک خلافت، 5ویں خلافت کی قیادت میں آج دنیا بھر میں خدمت انسانیت، خدمت اسلام بجا لا رہی ہے، اور یہ پروگرام بھی اسی مقصد کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جس میں ہم اسلام اور احمدیت اور اسی طرح سے دیگر سوالات کو بھی لے کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو ہم یہاں اپنے پروگرام میں اسی مضمون کی طرف اب آگے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔
رحمت اللہ صاحب، خاک صاحب آپ سے سب سے پہلے درخواست کرے گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ خلافت، اس سے ہم مراد کیا لیتے ہیں، کیا معنی ہے خلافت کے؟ کیونکہ قرآن مجید میں کئی مختلف جگہوں پہ خلیفہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، مختلف کانٹیکس میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن میں مختلف نظریات ہیں اس کے متعلق، تو مختصراً اگر آپ ہمیں اس بارے میں بتا سکیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم نے ہمیں کم از کم 3 قسم کی خلافتوں کا تذکرہ کیا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ تو وہ کس قسم کی خلافتیں ہیں، پہلے ہم خلافت اور خلیفہ کے لفظ کا مطلب سمجھ لیتے ہیں اور پھر ہم ان خلافت کی اقسام کی طرف آتے ہیں۔ عربی زبان کے جو جتنی بھی مستند کتب ہیں لغت کی، ان میں جو خلیفہ کے معنی ہیں بالعموم جانشین اور قائم مقام کے ہیں۔ وہ جانشین موجود بھی ہو سکتا ہے اور وقتی طور پر غیر حاضر ہو تب بھی، اگر وہ مستقل طور پر وفات کی شکل میں تب بھی، اور ایک قوم کے دوسری جگہ جانشین ہونے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلا اقرب الموارد عربی زبان کی معروف کتاب ہے اور مستند عربی لغت ہے قرآن کریم کے حوالے سے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ خلیفہ کہتے ہیں من یخلف غیرہ و یقوم مقامہ، کہ جو کسی دوسرے کے جگہ پر اس کی جگہ لینے کے لیے اس کے جانشین کے طور پر کھڑا ہو، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اقرب الموارد میں ہی جو معروف ہماری شرعی اصطلاح ہے خلیفہ کی، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فی الشرع الامام الذی لیس فوقہ امام، کہ ایسا واجب الاطاعت امام جس کے اوپر کوئی اور دنوی لحاظ سے امام نہ ہو، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ تو جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم میں 3 قسم کی کم از کم خلافتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک، نبی کو بھی خلیفہ کہا گیا ہے۔ دوسرا، نبی کے بعد اس کی قائم مقامی میں جو جانشین ہے، اس کی قوم کی اصلاح کرنے والا ہے، اس کو بھی خلیفہ کہا گیا ہے۔ تیسرا، بعض اقوام جو دوسری قوم کی جگہ لیتی ہیں ان کو بھی خلیفہ کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے اور فرشتوں کا تذکرہ کرتا ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں، فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اے فرشتوں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو گویا آدم علیہ السلام نبی اللہ تھے، نبی اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خلیفہ بھی تھے۔ پتہ چلا کہ جو بھی نبی ہوتا ہے وہ بھی خلیفۃ اللہ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ اے داؤد ہم نے تجھے دنیا میں خلیفہ بنایا ہے۔ تو گویا قرآن کریم نے نبی اللہ کے ہم معنی بھی خلیفہ کے لفظ کو استعمال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے ایک قوم جو دوسری قوم کی جگہ لیتی ہے، اس کی جانشین بنتی ہے، اس کے لیے بھی خلیفہ کا اور خلفاء کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہود علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب ہوئے کہتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، کہ اے میری قوم اس وقت کو یاد کرو، خدا کی نعما کو یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا ہے۔ اس طرح صالح نے بھی اپنے قوم کو کہا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، کہ اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین میں ان کی جگہ قائم مقام خلیفہ بنایا ہے۔ تو 2 چیزیں ہوں گی، ایک نبی کو بھی خلیفہ کہا گیا، اسی طرح قوم جو نبی کے بعد آتی ہے اس کو بھی خلیفہ کہا گیا۔ نبی کی وفات کے بعد اس کی قوم کی رہنمائی کے لیے، قائم مقامی کے لیے جو احباب آتے ہیں دنیا میں، ان کے لیے بھی خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں اور آپ 40 دن تک اپنی قوم سے غیر حاضر رہے، تو آپ کی غیر حاضری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی سے کہا کہ اخلفنی فی قومی، کہ میرے بعد میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں، میرے بعد میری قوم میں تو جانشینی اختیار کر۔ گویا جب نبی اپنی قوم میں عملاً موجود نہیں ہے، موت کی شکل ہے جہاں ویسے کوئی اور وجہ ہے، تو جو اس کا جانشین ہے اس کو بھی خلیفہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں رہبان یعنی بزرگان، اولیاء، اس قسم کے لوگوں کے لیے بھی خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تورات دی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا، تو وہ انبیاء جو ہدایت یافتہ تھے انہوں نے اپنی قوموں کے لیے اس سے اخذ کر کے ان کے لیے ہدایت کا سامان مہیا کیا۔
والربانیون والاحبار، صرف انبیاء ہی نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ربانیین اور جو احبار تھے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے خدا تعالیٰ کے جو انبیاء کے فیوز تھے ان کو قوموں تک پہنچاتے رہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانشینی کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، وہ بھی ایک خلیفہ کے طور پر ہی قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسیٰ ابْنِ مریم، کہ ہم نے ان جانشینوں کے آثار پہ، ان کے نقش قدم پہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے تورات میں خود کہا کہ میں تو قرآن کریم میں تو تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ تورات کو پورا کرنے آیا ہوں۔ تو جب اس قسم کی خلافتوں کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت محمدیہ میں کس قسم کی خلافت قائم ہوگی۔ تو جب اس کا سوال پیدا ہونا، اس کا جواب خود خدا تعالیٰ نے ہمیں سورہ نور آیت 56 میں بیان کر دیا ہے کہ جو بھی اقسام خلافت کی ممکن ہے ان سب اقسام کا امت محمدیہ میں پیدا ہونا، موجود میں آنا ممکن ہے، یعنی کوئی تخصیص نہیں ہے، تخصیص عام نہیں بات ہے وہاں پر۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ جس طرح پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا گیا اسی طرح امت محمدیہ میں بھی خلفاء پیدا ہوں گے۔ تو میں نے ابھی تذکرہ کیا 3 قسم کے کم از کم خلفاء امت محمدیہ سے پہلے خلفاء تھے۔ تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو کیا کہتا ہے؟ لیستخلفنہم، ہم ان کو زمین میں خلیفہ بنائیں گے۔ کیسے؟ کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح پہلی قوموں کو بنایا ہے۔ پہلی قوموں میں نبی بھی تھے، جس طرح میں نے مثال دی حضرت داؤد علیہ السلام کی، حضرت آدم علیہ السلام کی۔ تو آنے والے امت محمدیہ میں آنے والے مسیح موعود کو اللہ کا رسول صحیح مسلم کی حدیث میں 4 دفعہ نبی اللہ کہتا ہے۔ ابو داؤد میں اللہ تعالیٰ کا نبی کہتا ہے کہ لیس بینی و بینہ نبی، کہ میرے درمیان عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور کوئی نبی نہیں، جن نبی اللہ قرار دیا۔ بلکہ خصائص الکبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے معروف ایک روایت نقل کی ہے کہ جب امت محمدیہ کے افضال کا، خصوصیات کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے خدا مجھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خدا مجھے امت محمدیہ کا فرد بنا دے یا اس امت کا نبی بنا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبیھا منھا، کہ اللہ نے جواب دیا کہ اس امت کا نبی اسی میں سے ہوگا۔ تو وہ امت محمدیہ میں نبی اللہ کے معنی ہم معنی بھی خلیفہ کا تذکرہ موجود ہے۔ قوم کے لحاظ سے حضور نے ہمارا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، میری قوم 72 سے میں ستفتارک امت علی 73 و 70، 73 میں تقسیم ہو جائے گی۔ گویا قوم کے پوری جانشینی والے بھی موجود ہوں گے۔ تیسری قسم میں نے ابھی شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ رہبانیین والی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء ان کے خلفاء ہوتے تھے، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا کہ بنی اسرائیل میں طریق تھا کہ اذا ہلاک نبی، جب ایک نبی فوت ہوتا تھا خلفہ نبی، اس کی جگہ دوسرا نبی جو ہوتا تھا خلیفہ کے طور پر ہوتا ہے۔ امت محمدیہ میں فرمایا جو بعد میں خلفاء ہوں گے وہ خلیفات اللہ ہوں گے لیکن نبی والے خلفاء نہیں ہوں گے بعض۔ تو ان قسم کے یعنی ایک قسم کی نبی اللہ خلیفہ والے بھی بتا دیا حضور نے۔ نبی اللہ کے علاوہ جو دیگر خلفاء ہیں جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں دیکھتے ہیں ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر نبی اللہ خلفاء ہیں۔ اس طرح امت محمدیہ کے دوسرے آخرین کے دور میں مسیح موعود کے دور میں جو خلفاء ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو یہ نظام تو اللہ کے فضل سے 1908 سے کم از کم خلفاء غیر نبی اللہ کے معنوں میں شروع ہے، وہ جاری ساری ہے، جو ان کے ساتھ وابستہ ہے اسی کے ساتھ سب ترقیات وابستہ ہیں۔ نہیں بالکل، اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے خدا تعالیٰ ایک تو وہ نبوت کی قسم کے نبی کو جو آنسوں کی جانشینی میں ہی آئے ہیں۔ اصل بات یہاں پہ یہ بھی سمجھنے والی ہے، کوئی مستقبل نبوت نہیں ہے جو بار بار آپ کہتے ہیں کہ آنسوں کی شریعت کے تابع، آپ کے تابع، آپ کے دین کی خدمت کے لیے خدا تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ دیا ہے اور آپ کے ذریعے پھر وہ خلافت بھی قائم کی جو اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب ہوتی ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پر آگے بات کریں گے۔ ابھی آپ نے جزاکم اللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے ہمیں بتایا، لیکن اس کی اگر ہم نے عملی تصویر دیکھنی ہے جو جانشینی، نبوت کی جانشینی کا جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے تو ہماری بہت آسان ہے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت راشدہ قائم ہوئی ہے اس کی طرف اگر ہم دیکھ لیں تو اس حوالے سے خاکسار مکرم شمشاد احمد صاحب آپ سے درخواست کرے گا کہ ہمیں ہمارے ناظرین کو آپ براہ کرم بتا دیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت کا وعدہ تھا اور وہ وعدہ جو خلافت کے ساتھ وابستہ تھا اور بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے وہ خلافت قائم ہوئی، تو اس کے تاریخی لحاظ سے اگر اس حوالے سے آپ کچھ گفتگو فرما دیں جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ
نبی کی موجودگی میں تو کسی کا اس طرف خیال ہی نہیں آتا کہ خلیفہ کون ہو اور کون نہ ہو، کیونکہ نبی کے ساتھ پیار، محبت اور عشق اس طرح ہوتا ہے اس کے صحابہ کو کہ وہ اس کی وفات کا تصور ہی نہیں کرتے۔ لیکن جب نبی کی وفات ہوتی ہے تو اس وقت یہ فکر دامنگیر ہوتا ہے کہ اس کے بعد اب مومنین کی جماعت کا کیا ہوگا۔ یہی کیفیت کچھ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی کہ آپ کی زندگی میں تو کسی کو یہ تصور نہیں تھا کہ آپ فوت ہو جائیں گے، لیکن جب آپ کی وفات ہوئی ہے اس وقت صحابہ کے اندر ایک دیوانگی کا عالم تھا، اس لحاظ سے صدمے کی وجہ سے، اور مسجد نبوی میں جو صحابہ جمع ہو رہے تھے ایک طرف، اور دوسرا ایک جو بڑی جگہ تھی وہ ثقیفہ بنو سعدہ تھی، جو حضرت سعد بن عبادہ کا گھر تھا، وہ کافی کھلا تھا، چبوترا بنا ہوا تھا، وہاں بیٹھ کے مشورے وغیرہ ہوتے تھے، تو وہاں بھی لوگ جمع ہو رہے تھے۔ مسجد نبوی میں زیادہ تر مہاجرین تھے کیونکہ ادھر مہاجرین کے گھر تھے، اور جو انصار تھے وہ زیادہ تر اس علاقے میں رہتے تھے جو ثقیفہ بن سعدہ کا علاقہ تھا۔ اس وقت مسجد نبوی میں جو کیفیت تھی صحابہ کی وہ یہ تھی کہ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ حالت تھی کہ آپ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو ایسی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور آپ نے پھر قرآن کریم کی آیات پڑھ کے اور بڑے طریقے سے صحابہ کو سمجھایا۔ اور اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، اور یعنی اس کیا مطلب، اس سے پہلے مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں تھا کہ اس آیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے۔ چنانچہ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اس معاملے کو سنبھالا، اور جب صحابہ کو یہ یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی وفات ہو گئی ہے، تو اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور دیگر صحابہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہو گئے۔ اب دوسری طرف ثقیفہ بنو سعدہ میں بہت زیادہ تعداد جمع ہو رہی تھی، جن میں اکثریت جو تھی وہ انصار کی تھی، اکا دکا ان میں مہاجرین بھی ہوں گے، لیکن زیادہ تر بہرحال وہاں پہ انصار تھے۔ اب وہاں بھی جب یہ یقین ہو گیا کہ اور یقینی خبر پہنچ گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں، تو اس وقت وہاں پہ یہ سوال پیدا ہوا کہ اب آئندہ کیا ہوگا۔ تو وہاں پھر یہ باتیں ہونے لگیں کہ آئندہ کوئی جانشین ہونا چاہیے، کوئی خلیفہ ہونا چاہیے، ورنہ تو جماعت منتشر ہو جائے گی۔ پھر کون خلیفہ ہونا چاہیے؟ مدینے کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انصار کی تعداد زیادہ تھی اور مہاجرین کی تعداد کم تھی، تو اس وقت پھر وہاں پہ جو انصار تعداد میں بھی زیادہ تھے انہوں نے یہ مشورے میں بیان کیا کہ ہم چونکہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں، اور بعض نے یہ ذکر کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت بھی کی، لہذا انصار کا یہ حق ہے کہ خلیفہ ان کے اندر سے ہونا چاہیے۔ تو اس وقت یہ سلسلہ گفتگو کا جاری تھا، اور بعض بڑے جوش میں بھی تھے، بعض نے کہا کہ اگر مہاجرین نے اس بات کو تسلیم نہ کیا تو پھر کیا ہوگا، تو بعض بولے کہ نہیں، اگر نہیں تسلیم کریں گے تو ہم تلوار سے فیصلہ کریں گے، تو ہم تلوار سے ان کو باہر نکال دیں گے۔ اب یہ ایک بڑی نازک صورتحال تھی کہ خلافت کے انتخاب کے موقع پر یا اس کی سلیکشن کے لیے تلوار کا استعمال کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ یہ باتیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچیں تو آپ نے فوراً تجہیز و تکفین کا جو کام تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا، اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے فوراً ثقیفہ بن سعدہ میں پہنچے۔
اور وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کرنا چاہیے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ حضرت عمر جوشیلے ہیں، کہیں معاملہ زیادہ خراب نہ ہو جائے، آپ نے ان کو روکا اور بڑے وقار کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی اور پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو پھر وہاں یہ بات ہوئی کہ چلیں یہ کر لیتے ہیں، ایک خلیفہ تم میں سے ہو، ایک ہم میں سے، یعنی ایک انصار میں سے، ایک مہاجرین میں سے۔ تو اس پہ بھی سمجھایا گیا کہ یہ طریقہ نہیں ہے، خلیفہ بہرحال ایک ہی ہوتا ہے اور ایک ہی ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو سمجھایا کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ ارشاد فرمایا تھا مہاجرین کو کہ میرے بعد انصار کا خیال رکھنا، اور اسی طرح اور احادیث بھی آپ نے بیان فرمائی کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مہاجرین کو یہ کہا گیا ہے کہ انصار کا خیال رکھا جائے، انصار کو نہیں فرمایا کہ آپ مہاجرین کا خیال رکھیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ خلیفہ مہاجرین میں سے ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس کے بعد کافی سارے جو انصار صحابہ تھے انہوں نے اس بات پہ یقین کیا کہ یہ بات درست ہے، اور حضرت بشیر بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے پھر انصار کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھیں ہم لوگوں نے یہ درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کی، آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تائید و نصرت بھی کی، لیکن یہ جو ہم ایمان لائے ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کرنے کا ہمیں شرف حاصل ہوا ہے، یہ ہم نے کسی امارت یا خلافت کے لالچ میں تو نہیں کیا تھا، یہ تو ہم نے اس لیے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اس لیے آج ہمیں اس بات کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے اس کے بدلے میں۔ چنانچہ اس طرح انصار صحابہ جو تھے ان پر اس چیز کا اثر ہوا اور وہ اس چیز پہ راضی ہو گئے، انہوں نے تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے خلیفہ مہاجرین میں سے ہونا چاہیے۔ تو اس پہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں آپ کے اندر موجود ہیں، ان میں سے جس کو چاہیں آپ خلیفہ منتخب کر لیں۔ تو اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ نہیں، حضرت ابوبکر جو ہیں وہ زیادہ افضل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے ہیں اور بہت سارے کاموں میں آپ کے ساتھ شامل رہے ہیں، اور ہماری نظر میں حضرت ابوبکر سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح جب ان دونوں صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا تو تمام انصار نے اس کو قبول کیا، اور پھر ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، پھر چاروں طرف سے جتنے صحابہ وہاں پہ موجود تھے سب ٹوٹ پڑے بیعت کرنے کے لیے، اور اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متفقہ طور پہ بیعت کر لی گئی جو وہاں پہ موجود تھے۔ یہ خبر جب ثقیفہ بن سعدہ سے باہر نکلی اور دوسرے صحابہ کو جو مسجد نبوی میں یا دیگر علاقوں میں موجود تھے پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا ہے، تو وہ سارے کے سارے باہر سے بھی چوک در چوک آنے لگے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، اور اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متفقہ طور پر پہلا خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بنیاد مقرر کی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ دین کی تمکنت کے لیے اور دین کی مضبوطی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تمام صحابہ کو جمع کر دیا، اور اس طرح دین کی مضبوطی کی ایک بنیاد خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے رکھی۔ جی ٹھیک ہے شمشاد صاحب، جزاکم اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خدا تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے خبر تھی، اور یہ یقین بھی تھا کہ ایک ایسی جماعت چھوڑ کر جا رہے ہیں جن کو خدا تعالیٰ یقیناً اس نعمت سے نوازے گا، بلکہ کچھ آپ نے ایک مدت کا بھی ذکر کیا کہ 30 سال تک یہ دور خلافت کا رہے گا۔ تو حفیظ اللہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں بھی ہمارے دیگر خلفائے راشدین کا بھی انتخاب عمل میں آتا رہا، تو جہاں ابھی ہم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سنا ہے، تو آپ اگر مختصر طور پر ہمیں بتا دیں کہ دیگر خلفاء کا کس طرح سے انتخاب ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ طاہر صاحب، جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ پہلے ہی علم تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، اور یہ حقیقت بات ہے کہ خلیفہ خدا تعالیٰ ہی منتخب کرتا ہے۔ نبی اور خلیفہ کے انتخاب میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ نبی خدا تعالیٰ براہ راست اس کا انتخاب فرماتا ہے، اور نبی ایک ایسے وقت میں آتا ہے جب دنیا میں ضلالت اور گمراہی پھیل چکی ہوتی ہے اور توحید ختم ہو چکی ہوتی ہے،
नबी वो गुमराही और जुल्मत को दूर करता है और तौहीद को का क़याम फरमाता है। और जब मोमिनीन की एक जमात कायम हो जाती है तो उसके बाद खिलाफत का निज़ाम शुरू होता है। तो खलीफा जो है वो मोमिनीन की जमात मुंतखब करती है, लेकिन मर्ज़ी खुदा ताला की चलती है, इंसान की नहीं चलती, लोगों की नहीं चलती। खुदा जिसको चाहता है लोगों के ज़रिए, उन मोमिनीन के जमात के ज़रिए उस खलीफा का इंतखाब करवाता है। इसी वजह से अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। ये नहीं फरमाया कि लोग ज़मीन में खलीफा बनाएंगे, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो ख़ुद ज़मीन में खलीफा मुंतखब करता है। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी जब हम मुताला करते हैं तो वो भी बिल्कुल वाज़ेह बताती हैं कि खलीफा का इंतखाब खुदा ताला की मर्ज़ी से होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हज़रत आयशा से मरवी है। आप बयान फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इरादा किया कि मैं अबू बकर और उनके बेटे के मुतालिक कुछ खिलाफत के बारे में लिख दूँ, ताकि दूसरे इरादा करने वाले या तमन्ना करने वाले खिलाफत के उनके दिल में ये बात ना जाए। लेकिन फिर मैंने ये ख्याल अपना इस वजह से तर्क कर दिया कि अल्लाह ताला अबू बकर के सिवा किसी की खिलाफत पर राज़ी नहीं होगा और मोमिनीन की जमात अबू बकर के खिलाफ अलावा किसी के हाथ पर इकट्ठी हो ही नहीं सकती। रसूल को कितना यकीन था कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, खुदा ताला ज़ामिन है, वो खुद ही करेगा। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में आता है, तफसीर कुम्मी जो एक अहले शिया साहब जो हैं उनकी किताब है, तफसीर है, उसमें हज़रत हफ्सा से एक रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अबा बकरिन यलियल खिलाफत बादी सुम्मा मिन बादिही अबू का फ़क़ुल्तु मन अम्बा के हादा फ़क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नब्बानियल अलीमुल ख़बीर, कि मेरे बाद अबू बकर होंगे खलीफा और उनके बाद आपके बाप यानी कि हज़रत हफ्सा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। और हज़रत हफ्सा ने पूछा कि आपको ये किसने बताया है? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे खुदा ने मुझे ये बताया है। इसी तरह हज़रत उस्मान के बारे में एक रिवायत आती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उस्मान, अल्लाह ताला आपको एक कमीज़ पहनाएगा और मुनाफिकीन कोशिश करेंगे कि वो तुझसे वो कमीज़ उतरवा दें, लेकिन उस कमीज़ को कभी ना उतारना यहाँ तक कि तू मुझसे आके मिले, यानी कि मरते दम तक उस कमीज़ को ना उतारना। और वो दर हकीकत खिलाफत की ही कमीज़ थी। तो ये तमाम अहादीस से ये साबित होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो खिलाफत के मनसब के मुतालिक यकीन रखते थे कि आपकी वफ़ात के बाद इस मनसब जो है ये मनसब ये अल्लाह ताला ने अपने हाथ में लिया है और वो जिसको इस मनसब का अहल समझेगा उसको फ़ायज़ कर देगा। और एक बात जो कदर मुश्तरक हमें तमाम इंतखाबात में नज़र आती है वो है मशवरा। तमाम खुलफा के इंतखाब में मशवरा बहरहाल किया गया है। एक हज़रत उमर से एक रिवायत आती है कि ला खिलाफत इल्ला अन मशवरतिन, लेकिन इंतखाबात मुख्तलिफ़ अंदाज में किए गए। जैसे अभी शमशाद साहब ने हज़रत अबू बकर के इंतखाब के बारे में फरमाया, हज़रत उमर का जो इंतखाब है हज़रत अबू बकर ने साहिबुर राय सहाबा को जमा किया और उनसे हज़रत उमर की खिलाफत के मुतालिक पूछा। तो जब देखा कि तमाम सहाबा का उस पर इत्तेफाक है और उन्होंने इत्तेफाक किया हज़रत उमर की खिलाफत का, सिवाय एक छोटे से एतराज़ के कि आप तबीयत के सख्त हैं, कल मुसलमानों पे ये जुल्म ना करें। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि जब खिलाफत का बोझ पड़ेगा तो ख़ुद ब खुद नरम हो जाएंगे। तो उस मशवरे के बाद हज़रत अबू बकर ने अपनी ज़िंदगी में हज़रत उमर की खिलाफत का ऐलान फरमाया, जिस पर तमाम मुसलमान जो हैं उन्होंने हज़रत उमर के हाथ पर बैत कर ली। इसी तरह जब हज़रत उमर की आखिरी अयाम आए, जब आप ज़ख्मी हुए और आपको यकीन हुआ कि अब आपकी मौत करीब है, वफ़ात करीब है, तो आपने सहाबा के किबार सहाबा की 6 रुकनी कमेटी तजवीज़ की, जिसमें हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत ज़ुबैर बिन नवाम, हज़रत तलहा, हज़रत साद बिन नबी वक़ास, ये 6 सहाबा जो हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, और फरमाया कि इनमें से जिस पर इत्तफ़ाक़ होए उसको आप खलीफा मुंतखब कर लें। और अगर इनमें से वोट 3-3 हो जाएं तो अपने बेटे को कहा कि आप खिलाफत के हकदार तो नहीं, लेकिन जिस तरफ आप वोट देंगे उसको खलीफा बना लें। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि जहाँ आपने बेटे को कहा कि आप वोट दे सकते हैं, लेकिन साथ में ये कि आप हकदार नहीं है, ताकि ये सिलसिला ही ना शुरू हो जाए कि अपने बेटों को खिलाफत के लिए था कि कोई ये ना कहे कि ये खिलाफत एक विरासत है। तो आपने इस बात की नफ़ी फरमाई। और फिर ऐसे ही हुआ,
حضرت عبد الرحمن بن عوف جو وہاں پہ امیر مقرر ہوئے، تمام صحابہ نے ان کے حق میں اپنے حق سے دستبردار ہو گئے. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف 3 دن مدینہ کے ایک کے گھر گئے اور لوگوں سے رائے مانگی کہ کس کو خلیفہ ہونا چاہیے. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اکثریت حضرت عثمان کے حق میں ہے کہ ان کو ہمارا خلیفہ ہونا چاہیے، اس کے بعد حضرت عثمان نے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کی خلافت کا اعلان کیا، اور اس طرح تمام مسلمان حضرت عثمان کے ہاتھ پہ اکٹھے ہو گئے. پھر جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا اور مدینہ میں ایک انتہائی اضطراری حالت تھی، وہاں پہ منافقین بہت سارے جمع تھے، تو جو صحابہ تھے جو اسلام کا درد رکھنے والے تھے، ان کے اندر ایک یہ اضطراری کیفیت یقینی تھی کہ اب ہم اسلام کا اور مسلمانوں کا کیا ہوگا. تو وہ سارے جمع ہوئے اور حضرت علی کو فرمایا کہ آپ بیعت لیں، آپ کے ہاتھ پہ ہم یعنی کہ سارے اکٹھا ہونا چاہتے ہیں. تو حضرت علی یہ نہیں چاہتے تھے، لیکن جب اتنا زیادہ مسلمان اکٹھے ہو گئے اور تمام کا یہ اصرار تھا کہ حضرت علی کو ہی بیعت لینی چاہیے، تو اس طرح حضرت علی جو ہیں ان کے ہاتھ پہ سارے اکٹھے ہو گئے. تو ہم ان تمام انتخابات کو دیکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں یہ جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں یہ تمام کے تمام درست ہیں آئندہ آنے کے لیے. ہمارے لیے ایک راستہ ہے، ایک سبق ہے کہ ان میں سے حضرت عثمان، حضرت ابو بکر کو دیکھا کہ اس میں تھوڑی سی بحث و تمہیز کے بعد تمام مسلمانوں نے اتفاق کیا اور آپ پر بیعت کر لی. اسی طرح ایک خلیفہ اپنی زندگی میں دوسرے خلیفہ کا انتخاب کر سکتا ہے مشورہ کے ساتھ، جیسے حضرت ابو بکر نے فرمایا کیا. اسی طرح حضرت عمر نے جس طرح ایک کمیٹی بنائی کہ ایک کمیٹی کے ذریعے اپنی زندگی میں ہی وہ کمیٹی تجویز فرمائی، اس طرح بھی خلیفہ کا انتخاب ہو سکتا ہے. اور چوتھی بات کہ جس طرح حضرت عثمان کا انتخاب ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو انتخاب تھا کہ جس پہ اکثریت مسلمانوں کی اتفاق کرے وہ بھی خلیفہ منتخب ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں یہی طریق رائج ہے کہ باقاعدہ کمیٹی کے ذریعے اس خلافت کا انتخاب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو منتخب کرتا ہے اس کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے. اور دوسری طرف کوئی خود اپنے آپ کو پیش بھی نہیں کرتا. اور ایک چیز جو بعد میں بدقسمتی سے جو وراثت کا سلسلہ ہوا وہ حضرت عمر کے عمل سے نظر آتا ہے کہ وہ بالکل ناجائز ہے، وہ خلافت حق کا نہیں ہے. جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ. یہاں پر ہمارے پاس سوالات آنے شروع ہو گئے ہیں ناظرین. ہم اپنے ناظرین کے کچھ سوالات، بلکہ عریف الزمان صاحب کا سوال یہاں پہ لے لیتے ہیں جو بنگلہ دیش سے ہیں. جی عریف الزمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. عریف صاحب اپنی اگر آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں اور صرف فون پہ بات کریں، آپ تو کال کرتے رہتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے ہونا چاہیے. جی جی السلام علیکم. میرا سوال ہے جی خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول میں کیا بنیادی کیا فرق ہے، اس کی تفصیل چاہیے. اور ہر خلیفہ کے ہاتھ میں بیعت لینا کی لازمی ہے، اس کی تفصیل چاہیے. جزاکم اللہ. چلیں انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کو ابھی لیتے ہیں. تو یہاں پر ابھی خاکسار اس سوال کے ساتھ شمشاد صاحب آپ کی طرف ابھی آئے گا خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ المسیح میں کیا فرق ہے. اور دوسرا سوال فیضا صاحب اگر آپ ابھی کچھ دیر میں اس بارے میں آپ اپنا اس کے بارے میں بتا دیں کہ ہر خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا کیا لازمی ہے یا نہیں. لیکن سردست ہم یہاں پر ایک اور سوال ہمارے پاس میسج پہ آیا ہے، وہ خاکسار چاہے گا کہ رحمۃ اللہ صاحب آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. یہ ہمارے دوست ہیں پاکستان سے، احمد رفیق صاحب ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ اگر خلیفہ خدا بناتا ہے تو خلافت کمیٹی جیسے جماعت میں بھی رائج ہے، ابھی ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کمیٹی تشکیل دی تھی تو جنہوں نے بعد میں جا کے خلافت کا انتخاب کیا، تو کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ گویا خدا تعالیٰ نے خلافت کو قائم کیا ہے اور جبکہ یہ انسان ہے جو اصل میں وسیلہ بن رہے ہیں، بیچ میں یہ انتخاب کر رہے ہیں. جزاکم اللہ. یہ بات درست ہے کہ بظاہر جس طرح حفیظ صاحب نے پہلے بتایا کہ بعض اوقات خدا تعالیٰ براہ راست لوگوں کو منتخب کر لیتا ہے، وہ انبیاء کہلاتے ہیں. بعض اوقات انبیاء کے ذریعے تربیت یافتہ مومنین کے ذریعے کوئی کام کرواتا ہے اور اس تربیت یافتہ مومنین کے گروہ سے کیا ہوا کام اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے. اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے بلکہ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر غزوہ بدر کا موقع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی کفار کی طرف پھینکی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تو نے وہ کنکریوں کی مٹھی کفار کی طرف پھینکی ہے تو نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہے، اللہ نے پھینکی ہے. تو حالانکہ وہ پھینکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھی. اسی طرح صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مومنین نے بیعت کی ہے.
تو اللہ تعالیٰ اس موقع کے پاس فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جو لوگ اس وقت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری بیعت کر رہے ہیں وہ تیری بیعت تو کر ہی رہے ہیں، اللہ کی جو حقیقتاً اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا۔ تو گویا خدا تعالیٰ بعض اوقات اپنے کام انسانوں کی طرف منسوب کر کے ان کی عزت افزائی کے لیے بھی یہ کام کرتا ہے۔ تصرف خدا تعالیٰ کا ہی ہوتا ہاں ہے، جی یہ چیز بالکل، لازمی ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان شادی انسان کرتا ہے، میاں بیوی کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں کہتا ہے کہ یہب لمن یشاء، جس کو میں چاہتا ہوں ذکور دے دیتا ہوں، بعض کو عورتیں دے دیتا ہوں، بعض کو بچے دے دیتا ہوں۔ تو بعض کا کام خدا خود کرتا ہے، لیکن عملاً وہ خدا تعالیٰ کے کام انسانوں کی طرف انسانوں کے توسط سے ہوتے ہیں۔ ابھی حفیظ صاحب نے بھی اور مکرم شمشاد صاحب نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کس طرح قائم ہوئی۔ تو کیا جب ثقیفہ بنو سعدہ میں باہم مشورے سے خلافت قائم ہو گئی تو صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا ہے، جہاں حضرت ابوبکر صدیق خود کہتے تھے کہ اچھا آپ لوگوں نے جزاکم اللہ، آپ لوگوں نے مجھے خلیفہ بنا دیا، میں آپ لوگوں کا بڑا ہی مشکور ہوں۔ نہیں، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہو گئے تو آپ نے صحابہ سے خطاب کیا ہے بعد میں، تو اس کے الفاظ ہی یہ ہیں کہ وقد استخلف اللہ علیکم، کہ اللہ نے مجھے تم پر خلیفہ منتخب کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم ہوئی، آپ ابھی سنا ہے کہ 6 رکنی اور 7 رکنی بلکہ ایک کمیٹی تھی جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کی شہادت کے بعد، بلکہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا بظاہر حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کے مشورے سے۔ تو ابوبکر کی وفات کے بعد عمر یہ نہیں کہتے تھے کہ اچھا مجھے ابوبکر نے خلیفہ منتخب کر لیا ہے، بلکہ ایک دفعہ بیت المال کے بارے میں کسی کو اعتراض ہوا تو انہوں نے دائیں بائیں باتیں کی، تو جب یہ بات عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی اللہ نے مجھے آپ لوگوں کا خلیفہ بنایا، میں من اراد ان یسأل عنی المال، جو میرے سے بیت المال کے بارے میں پوچھنا چاہتا آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي خَازِنًا، کہ اللہ نے مجھے اس کو تقسیم کرنے والا و قاسماً، اور اس کو بانٹنے والا بنایا۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ لوگوں نے منتخب کر دیا ہے۔ بس یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے رحمۃ اللہ صاحب، یہ بھی آتی ذہن میں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بعض ایسے لوگ کھڑے ہو گئے جن کو لوگوں نے خلیفہ بنایا، وہ بیچارے ان لوگوں کی غلامی میں رہتے ہیں، پھر بالکل انہیں انہی کی باتیں ماننی پڑتی ہیں، انہی کے پیچھے چلنا پڑتا ہے، ڈر رہتا ہے کہ انہوں نے ہمیں کھڑا کیا بعد میں ہمیں معزول ہی نہ کر دیں۔ اور لیکن جو ہم ان خلفاء میں تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ انہیں خدا تعالیٰ پر ایسا یقین، اور لوگوں کی بالکل کوئی پرواہ نہیں، وہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کو پورا یقین ہو کہ مجھے خدا تعالیٰ نے دو طرفہ محبت ہے طارق صاحب۔ مثلا ایک تو میں نے ابھی بتایا کہ خلفاء کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے نہیں، ہمیں اللہ نے بنایا ہے، بلکہ صحابہ بھی کہتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بخاری شریف میں موجود ہے، ان کا کیا نظریہ تھا یہ کہ بھئی ثقیفہ بنو سعدہ میں ابوبکر کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے، جہاں ابوبکر کے کہنے پر عمر کو خلیفہ بنا دیا گیا، نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قد استخلف اللہ ابا بکر، کہ اللہ نے ابوبکر کو آپ پر خلیفہ بنایا تھا، ہم پر بنایا تھا۔ تو بعد میں ابھی برہانہ صاحب نے حدیث پیش کی بخاری شریف کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیشگوئی فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیض پہنائے گا جو خلافت کی قمیض ہوگی، تم نے اس کو نہیں اتارنا۔ جب منافقین کا ٹولہ آیا اور انہوں نے مدینہ پر حلہ بول دیا، سارے مدینہ کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی، ان کا بڑی ڈیمانڈ میں سے بیسک ڈیمانڈ یہی تھی کہ نعوذ باللہ عثمان رضی اللہ عنہ خود معزول ہو جائیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ جو قمیض مجھے اللہ نے پہنائی ہے میں کسی کے کہنے پر وہ قمیض اتارنے والا نہیں ہوں۔ تو بھئی وہ قمیض اللہ نے پہنائی تھی، اگرچہ حضرت ابوبکر کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی 6-7 رکنی کمیٹی نے یہ منتخب کیا تھا۔ تو بھئی جس طرح حضرت ابوبکر کا انتخاب ہوا، بے شک ثقیفہ بنو سعدہ میں ہوا لیکن اللہ کا انتخاب کہلایا، عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا، 7 رکنی 6 رکنی کمیٹی نے کیا، اللہ کا انتخاب کہلایا، عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا بظاہر لیکن وہ بھی اللہ کا انتخاب کہلایا۔ تو اسی طرح آج جماعت احمدیہ میں اگر کمیٹی بنا دی جائے عمر رضی اللہ عنہ کی طرح کہ بھئی میرے بعد کمیٹی بیٹھ جائے، بلکہ مجھے بات سے بات یاد آئی، عمر رضی اللہ عنہ نے کمیٹی بنائی تھی کہ میرے بعد آئندہ خلافت کے لیے یہ کمیٹی منتخب کیا کرے گی۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے امام حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے بھی ایک کمیٹی بنائی کہ آئندہ سے انتخاب خلافت کے لیے کمیٹی ہے۔ تو یہ تو ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے کہ وہ ہماری مشابہت اولین کے ساتھ ہے،
اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ہی بیسک ہدایت فرمائی تھی کہ ما فعلیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ جب اختلافات ہوں تو ہدایت کیسے ملے گی؟ فرمایا میری سنت دیکھ لو یا میرے بعد خلفاء راشدین المہدیین کی۔ تو ہمارے پاس تینوں آپشن موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منتخب نہیں لفظاً کیا، صحابہ نے منتخب کر لیا، خلیفۃ المسیح اول کو بھی اسی طرح منتخب کر لیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر نے منتخب کیا۔ اس طرح اگر کبھی موقع آئے تو خلیفۃ المسیح اپنی حیات میں وفات سے قبل نئے خلیفۃ المسیح کو اناؤنس کر سکتا ہے، کمیٹی منتخب کر سکتی ہے، جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کی، ہمارے خلیفہ نے خلیفہ ثانی نے ایک مشاورت سے، مجلس شورا کی مشاورت اور باقی بزرگان کی مشاورت سے ایک کمیٹی جس کو انتخاب خلافت کمیٹی کہتے ہیں وہ کنسٹیٹیوٹ کی ہے، وہ خلافت ان کا انتخاب خلا کا انتخاب کہلاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے رحمۃ اللہ صاحب، بلکہ یہاں پر ایک مزید بات جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ جب خدا کا انتخاب ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور یہ چیز ہم ہر خلیفہ کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر جماعت احمدیہ میں جہاں جب پہلی دوسری خلافت سے ہی مسلسل مخالفین کی طرف سے یہ شور اور کوشش رہی کہ کسی طرح سے اس خلافت کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے اندر اگر جان ہے تو خلافت کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک نظام ہے جو ان کو اکٹھا کر کے اور آگے تک لے جائے۔ وہ تو بہرحال دنیاوی سوچ کے حامل ہیں، لیکن ہمیں تو پتہ ہے کس طرح سے خدا تعالیٰ اپنے فضل دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے، خلافت کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی وجہ سے خلافت میں وہ تمام اثار برکات دیکھتے ہیں جو نبی کے ذریعے سے وہ آگے ممتد ہو کر امت تک آگے پہنچتے ہیں۔ تو جزاکم اللہ احسن الجزا رحمۃ اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ حفیظ صاحب آپ نے بھی سوال سنا تھا، عریف عثمان صاحب کا آیا تھا، تو وہ خاکسر ابھی اس کی طرف آپ آئے گا آپ کے پاس، لیکن شمشاد صاحب سے پہلے یہ درخواست کروں گا کہ شمشاد صاحب یہ جو عریف عثمان صاحب نے سوال کیا کہ خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ المسیح میں کیا فرق ہے، تو اس کے حوالے سے اگر آپ ہمیں براہ کرم بتا دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض یہ ہے کہ لفظی معنی کے لحاظ سے خلیفۃ اللہ کا مطلب ہے اللہ کا جانشین یا اللہ کا خلیفہ، اور خلیفۃ المسیح کا مطلب ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خلیفہ۔ تو خلیفہ جیسا کہ اس کی تفسیر تو اس سے پہلے مکرم رحمۃ اللہ صاحب وضاحت سے بیان کر چکے ہیں کہ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جانشین، اور جس کا وہ جانشین ہوتا ہے اس کے احکامات کو، اس کے کاموں کو، اس کی شریعت کو آگے دنیا میں وہ لاگو کرتا ہے، یا جس کام کے اوپر وہ جو کام اسے سپرد ہوا ہے اس کام کو آگے اس کی نگرانی کرتا ہے۔ تو خلیفۃ اللہ ان معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر نبی جو ہے وہ بھی خلیفۃ اللہ ہے، اور نبی کا آگے جو خلیفہ ہے وہ بھی دراصل خلیفۃ اللہ ہے۔ خلیفۃ اللہ تو سبھی ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی خلیفہ قرار دیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا، یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ۔ تو یہ انبیاء بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، یعنی اللہ ہر نبی جو ہوتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی صفات ہیں وہ ان کو دنیا میں ظاہر کرتا ہے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ ان کو احکامات عطا فرماتا ہے ان احکامات کو دنیا میں وہ پیش کرتا ہے دنیا کے سامنے، اور لاگو کرتا ہے اور ان کی نگرانی کرتا ہے۔ ہاں جب جو نبی یعنی خلیفۃ الرسول ہوتا ہے یعنی نبی کا آگے خلیفہ، کام وہ بھی وہی کرتا ہے جو نبی کو ملے ہوتے ہیں۔ جو شریعت ایک نبی کے اوپر اتری ہوتی ہے، جو ذمہ داری ایک نبی کی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوتی ہے، تو نبی کی وفات کے بعد جب نبی اس کا یعنی خلیفہ بنتا ہے، اس کا خلیفہ بنتا ہے کوئی بھی اس نبی کا، تو وہ انہی کاموں کو لے کے آگے بڑھاتا ہے۔ اب جو انبیاء ہوتے ہیں وہ براہ راست اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے، اس میں کسی کمیٹی کا یا کسی اور کا دخل نہیں ہوتا۔ لیکن جب نبی کے ذریعے سے مومنین کی ایک جماعت قائم ہو جاتی ہے، ایسے مومنین جو اللہ کا رنگ اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ نبی جو خلیفۃ اللہ تھا اس نے اپنا رنگ یعنی اللہ کا رنگ مومنوں پر چڑھا دیا، اور وہ مومن بھی اللہ کا رنگ اختیار کرنے والے ہو گئے،
تو ان مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ پھر اس بات میں شامل کر لیتا ہے، چونکہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگین ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ نیکسٹ خلیفہ جو اس نبی کا یا رسول کا ہوگا، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ ان مومنین کی رائے کو بھی شامل کر لیتا ہے. تو یہ ایک اعزاز ہوتا ہے ان مومنین کے لیے. بناتا وہ خلیفہ بھی اللہ ہی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں آیت استخلاف میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ وہ اللہ یعنی انسان لوگوں کو خلیفہ بنائیں گے. جہاں بھی بیان فرمایا لا یستخلفنہم، وہ بنائے گا، یعنی اللہ خود بنائے گا. وہ چاہے رسول یا نبی ہونے کی صورت میں کسی کو اپنا خلیفہ بنائے یا رسول کا آگے کوئی خلیفہ مقرر کرے، بناتا اللہ ہی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ براہ راست خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، لیکن جو خلیفۃ الرسول ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا ہی خلیفہ ہے، لیکن وہ رسول کے واسطے سے ہوتا ہے کہ اس کے انتخاب میں پھر مومنین جو اس رسول پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. لہذا اس کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے. اور جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی خلیفہ تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کے بارے میں، آنے والے مہدی کے بارے میں یہ پیش گوئی فرمائی تھی کہ اس وقت آسمان سے آواز آئے گی کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے. کیا مطلب کہ آسمان سے ایسے تائیدی نشانات ظاہر ہوں گے جو خدا کی آواز بن جائیں گے، جو ایک اعلان کر رہے ہوں گے کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے. تو مہدی علیہ السلام کو یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا خلیفہ قرار دیا، کیونکہ براہ راست خدا تعالیٰ نے ان کو چنا. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو خلافت چلنی تھی وہ خلافت بھی اللہ ہی کی خلافت ہے. اللہ ہی اس خلیفہ کو بھی بناتا ہے، لیکن اس میں مومنین کو بھی شامل کر لیتا ہے، وہ مومنین جو اللہ کا رنگ اختیار کر چکے ہوتے ہیں. اس لیے اس خلیفہ کو حضرت خلیفۃ المسیح کہا جاتا ہے، لیکن عملاً وہ بھی اللہ ہی کا خلیفہ ہے. اور جو براہ راست جن کو خدا چنتا ہے یعنی انبیاء اور جو رسول ہوتے ہیں وہ بھی اللہ، وہ بھی خلیفہ ہیں کے نام سے خلیفۃ الرسول، وہ براہ راست ہیں، یہ بالواسطہ ہیں. جی ٹھیک ہے شمشاد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ حسن الجزا. ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمارے پاس سوالات بھی ویورز کے آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہمیشہ ہوتا ہے اب سارے سوالات تو نہیں لے سکتے، لیکن ان میں سے جو چنیدہ ہیں جو ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے میری کوشش ہے کہ میں ان کو ساتھ شامل کروں. لیکن عطاء الرحمان صاحب انڈیا سے ہیں مثلاً، پھر عطاء الرحمان صاحب ہیں وہ بھی انڈیا سے ہیں، بشیر احمد صاحب ہیں وہ بھی انڈیا سے ہیں، کینیڈا سے خالد محمود صاحب ہیں، پھر ہمایوں کبیر صاحب انڈیا سے، اسی طرح سرابیل ملک صاحب پاکستان سے، اور محمد سعید صاحب جرمنی سے. دیکھیں گے ہم اگر تو کچھ وقت بچا تو شاید ایک دو سوالات ہم لے سکیں، لیکن اس وقت سر دست خاکسار آتا ہے حفیظ صاحب آپ کی طرف. جو یہ سوال ہمارے سامنے ابھی پیش ہوا تھا کہ کیا ہر خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرنی لازمی ہے؟ آپ ہی نے بھی ابھی تاریخی لحاظ سے بھی بتایا کس طرح سے صحابہ نے بیعت کی، اور اس حوالے سے آپ بتا دیں پلیز. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام لے آئے تو آپ صحابہ سے بیعت لیتے تھے. اس کے علاوہ قرآن کریم میں بیعت رضوان کا بھی ذکر آتا ہے. جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا. اس کے بعد جب آپ کے وفات کے بعد خلافت کا قیام ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ تمام مسلمانوں نے بیعت کی، اور مختلف گروہ جیسے شمشاد صاحب نے پہلے ذکر کیا تھا انصار مہاجرین کے گروہ، اور اس کے بعد جو باہر رہنے والے دوسرے علاقوں کے لوگ تھے وہ آتے تھے اور حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کیا کرتے تھے. اسی طرح جب حضرت عمر کا انتخاب ہوا تو اس وقت بھی صحابہ نے آپ کے ہاتھ مبارک پہ بیعت کی، اور پھر اس طرح یعنی کہ خلافت کے نظام میں شامل ہوئے. پھر حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بھی بیعت ہوئی باقاعدہ، اور جب حضرت علی کی باری آئی تو اس وقت بھی تمام لوگوں نے حضرت علی کو درخواست کی اور عرض کیا کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں، اور اب تمام کافی بحث و تمیز کے بعد حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی باقاعدہ. اور پھر جب بھی باہر سے آتے تھے یا بعض صحابہ جو باہر تھے اور بعد میں آئے
مختلف خلفاء کے ادوار میں تاریخ سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ بھی آ کے خلفاء کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے. تو اس وقت جو جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ بھی اسی سنت پہ قائم ہے, اسی سنت کو جاری کیے ہوئے ہے کہ جو خلفاء, جب بھی ایک خلیفہ بنتا ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی ہے, جب کوئی احمدیت میں داخل ہوتا ہے وہ بھی بیعت کرتا ہے. تو یہ طریق اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کردہ ہے. یہی وہ سنت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی, جو خلافت راشدہ میں جاری رہی. پھر حضرت مسیح موعود والسلام آئے, انہوں نے اسی سنت کو زندہ رکھا, اور پھر آپ کے جانشین جو خلفاء ہیں جو آج ہم 5ویں خلیفہ کے زمانہ میں ہیں, تو یہ سنت اسی طرح جاری ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ہر ایک مسلمان اور ہر احمدی کی یہ ایک سعادت ہے کہ خدا تعالیٰ کے اس خلیفہ کے ہاتھ کے اوپر ایک تجدید, ایک انسان دلی جذبات کا اظہار کرتا ہے. تو یہ حقیقت میں ایک سعادت مندی ہے, کوئی نئی بات نہیں بلکہ اسی سنت کو جماعت احمدیہ زندہ رکھے ہوئے ہے. بالکل ٹھیک فرمایا. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس نقطے کو انسان اگر سمجھ لے کہ جو خلیفہ ہے وہ اس رسول کا جانشین ہے, اور وہ سب احکامات جو اس رسول کے حوالے سے اطلاق پاتے ہیں وہی آگے اس خلیفہ کی طرف بھی سارے منتقل ہو جاتے ہیں. تو جب فرمایا کہ فابا یہ ہو کہ اس کی بیعت کرنا, تو ظاہر اس کے قائم مقام کی بھی بیعت کرنی ہے آپ نے, اور یہ ہماری سعادت ہے. یقینی طور پر اس کے جو ثمرات ہیں وہ ہم اپنی جماعت میں لوگوں میں مشاہدہ کرتے ہیں. اور بہرحال یہ ایک ایسا مضمون ہے, اس پہ تو دل کرتا ہے انسان باتیں کرتا چلا ہے, لیکن سوالات کی طرف ہم نے آگے جانا ہے. ہمارے پاس عبدالرشید صاحب ہیں, وہ لندن سے ہیں. ان سے خاکسار یا نہیں مجھے غلطی لگی ہے, اس وقت ناصر راجپوت صاحب ہیں جو ہمارے ساتھ کال میں ہیں. عبدالرشید صاحب آپ کے ساتھ ابھی کال نہیں ملی, کوشش کریں گے جیسا وقت ہوا, لیکن ناصر راجپوت صاحب سے ہماری اس وقت کال ملی ہوئی ہے. تو ناصر راجپوت صاحب کو ہم پھر یہاں اسٹوڈیو میں شامل کر لیتے ہیں. جی ناصر راجپوت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاک صاحب نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں نے ایک لفظ پڑھا تھا, وہ ہمارے غیر دوست جماعت کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے مرزا صاحب نے اپنے آپ کو خاتم الاولاد لکھا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ اس پہ ذرا مہربانی روشنی ڈال دیجیے. چلیں ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. ہم ہمارے پروگرام میں چونکہ اعتراضات بھی لیتے ہیں, ہمارا مقصد یہ بھی ہے, تو میرے خیال میں اچھی بات ہے کہ اگر اس ٹائپ کا بھی ہم ایک سوال یہاں شامل کر لیں. تو رحمۃ اللہ صاحب آپ اس بارے میں ہمیں فرما سکتے ہیں. ہمارے نزدیک تو خاتم, جب ہم کہتے ہیں خاتم النبیین, تو مطلب ہے نبیوں میں سے سب سے افضل. تو اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے, جہاں آپ عملاً کہتے ہیں کہ میں اپنی والدین کے لیے خاتم الاولاد کا درجہ رکھتا ہوں, تو یہ حقیقت ہے, اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں کہ آپ اپنے والدین کی سب سے افضل اولاد تھے. باقی جہاں تک خاتم کا مطلب یہ لینا کہ بھئی اب آئندہ سے وہ سلسلہ ہی ختم ہے, یہ بات درست نہیں ہے, نہ عملاً درست ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا روحانی فیض جاری ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بلکہ الہاماً کہا تھا یَنْقَطِعُ مِنْ آبَائِکَ وَیُبْدَأُ مِنْکَ, کہ تیری اے مسیح موعود تیرے مخالفین جو ہوں گے ان کی نسل اب رک رہی ہے, تیرے خاندان میں سے تیرے موافقین جو ہیں, تیرے ساتھ قربت رکھنے والے, ان کا سلسلہ جاری ہے. تو آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسل جگہ جگہ موجود ہے. تو وہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی دیگر سارے جو وقتی انبیاء تھے, قوم کے قریہ کے انبیاء تھے, ان کا فیضان ختم کر کے اپنے فیضان کو جاری کیا, اور جس کا تذکرہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, کہ جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا اسی کو انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین کا مقام ملے گا. تو اسی طرح مسیح موعود علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ بھئی جو میرے ساتھ وابستہ ہوگا وہ تو بچایا جائے گا, ورنہ یُنْقَطِعُ مِنْ آبَائِکَ, باقی جو آباء کی اولاد جو ہے, دیگر خاندان کی اولاد جو ہے وہ کاٹی جائے گی. تو جس وقت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے, تقریباً 70 کے قریب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کزن اور دیگر احباب موجود تھے. لیکن اب وہی موجود ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کیا, جہاں تو دیگر احباب جتنے بھی تھے وہ بیعت کر کے آپ کی خلافت میں آپ کے زیر سایہ آگے, ورنہ خدا تعالیٰ نے ان کا سلسلہ ختم کر دیا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے والدین کی بہترین اولاد بھی تھے. وہ اپنے والدین کے جواہر جو ہیں, اپنے مسیح موعود اپنے اور اپنے والدین اور خاندان کے جواہر کو اپنی نسل میں آغاز کرنے والے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین ہونے کے حساب سے کیا ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. یہاں پر ابھی چونکہ عبدالرشید صاحب آپ کا ذکر کیا تھا, تو ہم آپ کا سوال اب لازمی کوشش کرتے ہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. عبدالرشید صاحب السلام علیکم.
لگتا ہے کہ کنیکشن ابھی نہیں ہوا. چلیں ہم آگے چلتے ہیں. حفیظ اللہ صاحب آپ سے خاص درخواست کرے گا. ابھی ہم نے بات کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ خلافت جو وہاں پر ختم ہوئی تھی اسے وہاں پر ختم نہیں ہونا تھا. آج اس نے فرمایا تھا کہ سمت تکون خلاف علی منہاج نبوہ کہ پھر سے منہاج نبوہ خلافت قائم ہوگی. اور امت مسلمہ میں بھی پوری کوشش ہے کیونکہ وہ جو برکات انہوں نے دیکھی ہیں خلافت کے ساتھ سب جانتے ہیں کہ خلافت ہی ہوگی تو ہم کچھ کر سکیں گے ورنہ نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے یہ قدرت ثانیہ ظہور میں آئی. اسلام نے اس کے بارے میں فرمایا, پیشن گوئی بھی کی. اب حیرت کی بات ہے لوگ جھوٹا کہتے ہیں ایک شخص اس کی زندگی ساری سچائی کی علامت ہے بلکہ وہ اپنی زندگی کے بعد بھی واقعات بتا رہا ہے تو وہ یقینی طور پر ظہور میں بھی آئے. تو اگر آپ ہمیں وہ الفاظ جو اپنی ذات میں اتنے پر تاثیر ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ اس رنگ میں حضرت مسیح السلام نے اپنے بعد خلافت کے متعلق خبر دی. جی طاہر صاحب یہی حقیقت ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ وہ جو امام مہدی آئے گا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ. اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبوۃ قط الا تبعت الخلافہ کہ اگر ہم حضرت مسیح علیہ السلام اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے نبی تھے تو یقینی یہ امر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے مطابق کہ آپ کے بعد خلافت کا نظام قائم ہو. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی اور یہ آپ نے اپنی زندگی میں بتایا کہ میرے بعد قدرت ثانیہ کا ظہور ہوگا. اور کس شان کے ساتھ آج حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بتایا اور کس شان سے آج تک ہم اس کے گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیش گوئی کو کس طرح پورا فرمایا. اور ہر آنے والا چڑھنے والا دن اس بات پہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ پیش گوئی جماعت احمدیہ میں منوان پوری ہو رہی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کے بارے میں جو فرمایا میں وہی الفاظ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. آپ اپنے رسالہ الوصیت میں فرماتے ہیں کہ غرض خدا تعالیٰ دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے. اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے. دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں. تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے. پس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کی اس معجزہ کو دیکھتا ہے جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے وقت میں ہوا. سو اے عزیزو جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے. سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے. اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی ہے غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا. میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے. سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعائیں کرتے رہو اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھا دے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے. یہ کتنے عظیم الشان وہ الفاظ ہیں جس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں خوشخبری سنائی. اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ دائمی قدرت دکھائی اور وہ دائمی وعدے کا دن پورا ہوا اور نہ صرف ایک مرتبہ بلکہ یہ سلسلہ جماعت احمدیہ میں مسلسل جاری و ساری ہے. اور یہ ایک بات یہ بھی وہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ جماعت جسے حضرت مسیح السلام نے قائم کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کو پورا کرنے والی ہے. تو ہماری یہ خدا تعالیٰ پر یہ ہماری امید ہے یہ یقین ہے کہ خلافت کے سائے کے نیچے انشاءاللہ خلیفۃ المسیح ہمیشہ ہمیں ان معیاروں کو تک پہنچنے کی ہمیں ہدایت کرتے رہیں گے. جب کبھی بھی کہیں کوئی لغزش ہوگی خلیفۃ المسیح ہماری توجہ کرتے ہیں حکومت میں روحانیت بڑھانے کی کوشش ہوتی ہے. نہ صرف یہ بلکہ خلافت کے ساتھ تو دنیاوی ترقیات بھی وابستہ ہیں. ہر طرح سے ہماری دیکھ بھال کے لیے خلیفۃ المسیح کوشش کریں. جو تعلق ہر احمدی کا خلیفۃ المسیح کے ساتھ ہے وہ اس بات کے لیے خود
ایک بہت بڑی گواہی ہے. تو یہ ایک ایسا مضمون ہے ناظرین، انشاءاللہ دل کرتا ہے آگے باتیں کرتے چلے جائیں، لیکن ہمارا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس خلافت حقہ کے متعلق ہم انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے. یہ مضمون جاری رہے گا اور ہم یہ بات بھی کریں گے کہ جماعت احمدیہ میں کس طرح سے خلافت کا قیام ہوا اور خدا تعالیٰ نے کیا کیا علامتیں رکھی ہیں خلافت کی، وہ کس طرح سے یہاں پہ روز روشن کی طرح ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اور ظاہر ہے مخالفین بھی وہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کا کیا انجام ہوتا ہے، کون کس کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے. تو یہ مضمون انشاءاللہ یہاں جاری رہے گا. خاک سر اپنے شرکاء کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے، اسی طرح سے فون پر بھی مکرم شمشاد صاحب آپ کا بھی. تو جن دوستوں کا یہاں پر سوال پیش نہیں ہو سکا ہے انشاءاللہ اسے بھی اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ مد نظر رکھیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین. دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین